بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بہت سارے واقعات اور قصے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے کچھ واقعات اور قصے ایسے ہیں جس میں انسانوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے بڑی ہدایات ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ جس کو اصحاب کہف کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی غار والوں کا واقعہ، یہ مشہور واقعہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کا چرچا جب مکہ میں ہوا اور قریش پریشان ہو گئے، مکہ کے لوگ، تو انہوں نے اپنے دو آدمیوں کو، نضر بن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط کو، یہودیوں کے پاس بھیجا کہ وہ آسمانی کتابوں کے عالم ہیں، وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہودیوں کی کیا رائے ہے۔ یہ شروع اسلام کی بات ہے۔ تو علماء یہود نے ان کو بتایا کہ تم لوگ ان سے 3 سوال کرو، اگر انہوں نے ان کا جواب صحیح دے دیا تو سمجھ لو کہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور اگر یہ جواب نہ دے سکیں، صحیح جواب نہ دے سکیں، تو سمجھ لو کہ یہ بات بنانے والے ہیں، رسول نہیں ہیں۔ اور وہ سوال کیا تھے؟ ایک تو ان سے یہ سوال کرو کہ ان نوجوانوں کا حال کیا ہوا جو زمانہ قدیم میں اپنے شہر سے ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چلے گئے تھے، ان کا کیا حال ہوا، بتائیں کون لوگ تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ وہ شخص جس نے دنیا میں مشرق اور مغرب بلکہ تمام زمین کا سفر کیا ہے، وہ کون تھا، اس کا کیا واقعہ ہے۔ اور تیسرا ان سے روح کے بارے میں پوچھو، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اسلام کے جسم، انسان کے جسم میں جو روح دوڑتی ہے اس کے بارے میں پوچھو۔ یہ قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ یہ 3 سوالات سیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ ہم آپ کی نبوت کو، آپ کی بات کو اس وقت تک نہیں مانتے جب تک کہ آپ ہمیں ان 3 سوالات کے صحیح جواب نہ دیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر یہ فرمایا، ان 3 سوالات کا جواب کل دوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن تک انتظار میں رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرماتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم اور ان کی رہنمائی کا سلسلہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے استاذ دنیا میں کوئی نہیں ہوتے، ان کے استاذ، ان کو تعلیم دینے والے وہ اللہ ہوتے ہیں براہ راست۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام پر کسی بھی طرح کا سوال اٹھانا یہ منع ہے، ان کی کسی بھی بات پر اعتراض اٹھانا یہ کفر ہے۔ وجہ اس کی کہ اللہ کی تعلیم، تربیت یافتہ ہیں، ان پر سوال اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پر سوال اٹھا رہے ہو۔ اور صحابہ جو ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، یعنی ان کی تربیت انبیاء علیہ السلام کیا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے صحابہ کے بارے میں بھی سوال اٹھانا منع ہے کہ اگر کوئی صحابہ کے بارے میں سوال اٹھاتا ہے، کیچڑ اچھالتا ہے، ان کے بارے میں بدتمیزی کی زبان استعمال کرتا ہے یا ان پر کسی طرح کی غلط نسبت کرتا ہے، تو یہ صحابہ پر نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر اعتراض کر رہا ہے کہ جن لوگوں کی تربیت آپ نے کی وہ صحیح نہیں ہے، آپ کی تربیت صحیح نہیں ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر ان 3 سوالات کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا اور ان سے یہ کہہ دیا میں کل بتاؤں گا۔ 1 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام 15 دن تک نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین تھے کہ جبرائیل تو آتے رہتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کا نہ آنا یہ بھی غم اور رنج کا سبب تھا کہ جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر کیوں نہیں آ رہے۔ اللہ کی طرف سے پیغامات لانے کا سلسلہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ تھا، تو ایک طریقے سے اللہ سے رابطہ جڑا ہوا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اب وہ رابطہ منقطع ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ ایمان والے کا رابطہ اللہ سے جڑتا ہے نماز اور تلاوت کے ذریعے سے۔ ایمان والے کا رابطہ اللہ سے نماز اور تلاوت سے جڑتا ہے۔ جب نماز اور تلاوت میں کمی آتی ہے تو ایمان والا بے چین ہو جاتا ہے کہ اللہ سے بات نہیں ہو رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نہ آنے پر پریشان ہو گئے۔ 15 دن بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ نے آپ کی طرف سے جو 3 سوالات کے بارے میں جواب دینا تھا اس میں تاخیر اس لیے کی ہے کہ آپ نے ان کو یہ کہا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، کل جواب دوں گا کافروں کو، مشرکین مکہ کو۔ اس وقت آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، کہنا بھول گئے تھے۔ آئندہ کبھی بھی کوئی کسی بات میں آپ کو کچھ کہنا ہو کہ میں کل بتاؤں گا، کل کروں گا، تو آپ یہ کہا کریں انشاءاللہ۔ اور اس بارے میں اللہ نے قرآن کریم کی آیتیں بھی اتار دی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ کسی بھی معاملے میں کل کا کوئی معاملہ ہو، اس کو کرنے کے بارے میں اگر کہنا ہو تو انشاءاللہ کہا کرو۔ یہ تعلیم ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ ساری امت کے لیے ہے کہ اللہ چاہیں گے تو میں بتاؤں گا، اللہ کی مرضی ہوگی تو میں کروں گا، اللہ کی مدد ہوگی تو میں یہ کام کر جاؤں گا، نہیں تو میرے بس میں اور میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اس جملے سے انسان اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے کہ میری کوئی طاقت نہیں، میری کوئی ہمت نہیں، میرے بس میں نہیں۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 15 دن بعد حضرت جبرائیل آئے اور ان 3 سوالات کے جواب لے کر آئے۔ ان میں سے جو ایک سوال تھا کہ وہ ان نوجوانوں کا حال بتائیں جو اپنی قوم کے ظالم بادشاہ کے ڈر سے اپنے ایمان کے تحفظ کے خاطر شہر سے نکل بھاگے اور جنگل میں کسی غار میں جا کر پناہ لی۔ ان سے مراد اصحاب کہف کے نوجوان ہیں۔ اصحاب کہف، سورہ کہف، بڑا درس ہے اس واقعے میں، بڑی نصیحتیں ہیں۔ یہ جو نوجوان تھے اصحاب کہف کے نوجوان، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بادشاہ کی اولادوں میں سے تھے، یعنی کوئی عام نوجوان نہیں تھے، چلتے پھرتے نہیں تھے، بلکہ اچھے بڑے گھرانوں کے نوجوان تھے، بادشاہ کی اولادوں میں سے تھے۔ قوم ان کی بت پرست تھی، وہ بادشاہ بھی بت پرست تھا، قوم بھی بت پرست تھی۔ ایک روز ان کی قوم، ساری قوم کے لوگ اپنے کسی مذہبی تہوار کو پورا کرنے کے لیے شہر سے باہر نکلے، جیسے کہ شہر سے باہر نکلا جاتا ہے خوشیوں میں۔ تو ان کا کوئی مذہبی تہوار تھا جو شہر سے باہر، جس کے لیے بڑا جلسہ ہوا کرتا تھا، سالانہ اجتماع ہوا کرتا تھا۔ وہاں جا کر یہ لوگ اپنے بتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، نکلا کرتے تھے شہر سے باہر، اور ایک بڑا سالانہ جلسہ ہوا کرتا تھا، اور وہاں مختلف قسم کے بڑے بڑے بت آئے ہوئے ہوتے تھے، بت رکھے ہوئے ہوتے تھے، ان کی پوجا بھی ہوا کرتی تھی، اور ان کے نام کی قربانیاں بھی دیا کرتے تھے، جانور بھی ان کے نام پہ ذبح ہوتے تھے، نذرانہ بھی ان کے نام پہ بڑا جمع ہوتا تھا بتوں کے نام پر۔ جیسے سالانہ جلسے ہوتے ہیں بعض دفعہ ہمارے ملک میں بھی، عرسی وغیرہ جو ہوتے ہیں تو نذرانے جمع ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہ بتوں کی عبادتوں کی رسم ہے کہ سالانہ جلسے میں خوب نذرانے جمع ہوتے تھے، جانور، بڑے بڑے جانور اپنے بتوں کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے۔ اور اس قوم کا ایک بادشاہ تھا جو بڑا ظالم تھا، جابر تھا،
اس کا نام تھا دقیانوس۔ دقیانوس اس بادشاہ کا نام تھا، جو قوم کو بت پرستی پر مجبور کیا کرتا تھا۔ موجودہ سال پوری قوم اس میلے میں جمع ہوئی، تو یہ چند نوجوان بھی پہنچے وہاں پہ، یہ نوجوان بھی وہاں پہنچے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر یہ نوجوان تھے اپنی قوم کی حرکتیں دیکھ رہے تھے۔ حرکتیں کیا دیکھ رہے تھے؟ کہ اپنی ہاتھ کے بنائے ہوئے بت لے کر آئے ہوئے سارے، اپنے ہاتھ سے مٹی سے پتھروں سے بنا کر بت لائیں اور ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سارے چند نوجوان تھے، ان کو عقل سلیم عطا فرمائی، اور انہوں نے اپنی عقل سے صحیح کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے عقل تو سب کو دی ہے نا، سمجھ تو سب کو دی ہے، سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت بھی سب کو دی ہے۔ کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورت، بچوں تک میں یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو استعمال کون کرتا ہے۔ ایک تو نا قوم غلط کر رہی ہے، ہم بھی غلط کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہو؟ گھر والے بھی ایسے کرتے ہیں، خاندان میں یہ رسم چلی آ رہی ہے، ہم بھی کرتے ہیں۔ بھئی غلط رسم ہے، تم تو نہ کرو، اپنے گھر والوں کو منع کرو، لیکن یہ جبھی ہوتا ہے جب انسان کے اندر عقل ہو، شعور ہو، سمجھداری ہو، اور اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرمائے۔ اور پھر نوجوانوں سے تو ہمیشہ ہر دور میں ہر قوم کو بڑی امیدیں رہی ہیں کہ نوجوان جب کسی خیر کے کام پر جمع ہو جائیں تو وہاں سے بڑی بڑی خیر کی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ تو ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی تھی، انہوں نے اپنی عقل سے کام لیا اور یہ سمجھ گئے کہ یہ کیا بے وقوفی کسی حرکت ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کی بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت تو صرف اللہ کی ہونی چاہیے جس نے آسمان و زمین اور ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ یہ خیال کہ عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، بیک وقت ان چند نوجوانوں کے دل میں اللہ نے ڈالا۔ سمجھنے کی بات ہے یہ کہ یہ جو خیال آیا ہے یہ پوری قوم کے دل میں نہیں آیا، چند نوجوانوں کے دل میں اللہ نے یہ خیال ڈالا کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ احادیث کے مضامین سے معلوم چلتا ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ خیر کی ہوائیں چلتی ہیں جس میں خیر کے جذبے اور ارادے ہوتے ہیں۔ جب تمہارے دل میں کوئی خیر کا ارادہ یا جذبہ پیدا ہو کہ میں یہ اچھا کام کر لوں، تو احادیث سے معلوم چلتا ہے کہ اس خیر کے جذبے کو پورا کر دیا کرو، کیونکہ وہ اس وقت اللہ کی طرف سے کوئی خیر کی ہوا آئی تھی جو تمہیں چھو کر چلی گئی۔ اب اگر تم اس خیر کے جذبے کو پورا نہیں کرو گے تو پھر آئندہ ایسے جذبات تمہارے اندر نہیں آئیں گے۔ کبھی کبھی بیٹھے ہوتے ہیں، دل میں ایسے خیال آتا ہے کہ مسجد چلتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، جبکہ نماز نہیں پڑھتا تھا، بیٹھے میں مسجد میں آج پارہ پڑھتا ہوں۔ دل میں ایسے خیال کبھی کبھی اچھے خیال آتے ہیں، ان کو احادیث میں کہا گیا ہے وارد اللہ کی طرف سے خیر کے جذبات تمہارے دل پر اتر رہے ہیں، اس کی قدر کرو۔ تو ان نوجوانوں کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے خیر کا خیال ڈالا، اور ان میں سے ہر ایک نے قوم سے ہٹ کر دور جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ایک نوجوان جا کے بیٹھ گیا ایک درخت کے نیچے، جس جگہ قوم یہ حرکتیں کر رہی تھی وہاں سے یہ نوجوان ہٹے اور دور ایک درخت تھا وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ایک اور نوجوان آیا، وہ بھی اس درخت کے نیچے تھوڑا سا آگے ہو کے بیٹھ گیا۔ اسی طرح تیسرا اور چوتھا، یہ 4 نوجوان 5 نوجوان آئے اور ایک ایک کر کے درخت کے نیچے بیٹھتے گئے۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو پہچانتا نہیں تھا، اور نہ ہی کسی کو یہ پتہ تھا کہ یہ کیوں آیا، میں کیوں آیا۔ ہر ایک اپنے ارادے کو چھپا رہا تھا۔ چھپانے کا مقصد یہ تھا کہ ظاہر کر دیا تو بادشاہ نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ نوجوان اپنے دلوں میں اپنے ارادوں کو چھپا کر وہاں آ کر بیٹھ گئے، اور ان سب کے دلوں میں ایک ہی تھا، ایمان کا جذبہ تھا۔ اس ایمان کے جذبے نے ان کو یہاں لا کر جمع کر دیا۔ خلاصہ یہ کہ یہ لوگ ایک ایک کر کے یہاں جمع ہو گئے، مگر ہر ایک اپنے عقیدے کو دوسروں سے چھپا رہا تھا کہ کہیں جا کر بادشاہ کے پاس مخبری نہ ہو جائے کہ یہ اس لیے جمع ہو رہے ہیں یہاں پہ،
میں اگر بتا دوں گا تو یہ مخبری نہ کر دے، یعنی ہر ایک سے ڈر بھی رہے تھے، جبکہ سب کا ایک ہی ارادہ تھا، لیکن خوف زیادہ ایک دوسرے سے تھے کہ اگر اس کو پتہ چل گیا یہ مخبری نہ کر دے، بادشاہ ظالم قتل کر دے گا، بلا کر گرفتار کر لے گا۔ کچھ دیر تک تو یہ 4-5 درخت کے نیچے خاموش بیٹھے رہے۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ بھائی ہم سب کے سب قوم سے علیحدہ ہو کر یہاں پہنچے ہیں، کوئی تو کام ہوگا، کوئی تو سبب ہوگا، مناسب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خیال سے واقف ہوتے ہیں، شیئر کرتے ہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں آئے ہیں۔ اس پر ایک بول پڑا، بھائی بات یہ ہے کہ اپنی قوم کو جس دین، مذہب اور جس عبادت میں مبتلا پایا، مجھے یقین ہے کہ یہ غلط ہے۔ عبادت تو ایک اللہ کی ہونی چاہیے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، یہ تو غلط کر رہے ہیں، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، یہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا، دوسرے کو بھی موقع مل گیا بولنے کا، اور ان میں سے ہر ایک نے اقرار کیا کہ یہی عقیدہ اور یہی خیال ہے جس نے مجھے قوم سے علیحدہ کر کے یہاں جمع کر دیا۔ اب سب کے خیالات ایک دوسرے کے سامنے آ گئے اور سب نے یہی کہا کہ جمع ہونے کا یہی مقصد ہے۔ اب ایک خیال، ایک جماعت تیار ہو گئی دوستوں کی، ہم خیال دوستوں کی جماعت، ہم خیال دوستوں کی جماعت۔ یہ بڑی زبردست جماعت ہوتی ہے جب سب کا خیال ایک ہو۔ اور انہوں نے الگ اپنی ایک عبادت گاہ بنا لی، وہاں پہ اپنی الگ ایک عبادت بنائی، اور جس میں جمع ہو کر وہ اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے۔ مگر تھوڑے دن تھے، بادشاہ تک یہ خبر پہنچ گئی کہ بادشاہ آپ کی سلطنت میں بتوں کو چھوڑ کر ایک نئی چیز کی عبادت ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ بھی ہے چند نوجوان ہیں جنہوں نے ایک نیا مذہب قائم کر دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا ان سب کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ یہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان کے عقیدے اور طریقے سے متعلق سوال کیا۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا، بتاؤ بھائی، ظالم بادشاہ تھا، کسی ظالم کے سامنے صحیح بات کہہ دینا یہ بھی بڑا جہاد ہے۔ حدیث ہے نا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی ظالم کے سامنے صحیح اور حق بات کہہ دینا یہ بھی جہاد ہے۔ اللہ نے ان نوجوانوں کو ہمت دی، انہوں نے بغیر کسی خوف و خطرے کے اپنا عقیدہ بیان کیا، اور صرف بیان نہیں کیا بلکہ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں بادشاہ کو بھی دعوت دے رہے ہیں، تم بھی اسلام قبول کر لو، تم بھی غلطی پر ہو۔ یہ ہوتی ہے مضبوطی۔ کیا عقیدہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بادشاہ کے سامنے کیسے اپنے عقیدے کو، اپنے خیال کو، صحیح بات کو بیان کر رہے ہیں، اور بادشاہ کو بھی کہہ رہے ہیں تو بھی ذرا جا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ وہ کھڑے ہو کر بادشاہ کے سامنے بول رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے بادشاہ، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب اور آپ کا رب۔ بادشاہ کہہ رہے ہیں ہمارا رب اور آپ کا رب وہی رب ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، آپ کسی اور کو اپنا رب نہ کہیں۔ ربنا رب السماوات، وہ آسمان و زمین کا رب ہے، کائنات کا رب ہے، اس کے سوا کسی اور کی طرف جانا یہ اپنے کو گمراہ کرنا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے اللہ کی عبادت پر ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، ہم نے ان کی عبادت کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جب بادشاہ نے ان لوگوں کی دعوت ایمان دیکھی تو بادشاہ نے اس سے انکار نہیں کیا، خاموش ہو گیا اور ان کو ڈرایا دھمکایا۔ اور ان کے سب سے پہلے بادشاہ نے ان کے جسم سے وہ کپڑے اتروائے جو شاہی گھرانوں کے نوجوان پہنا کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب اچھے گھرانوں کے نوجوان تھے، وزیروں کی اولادیں تھیں، یہ محلات میں پلنے والے نوجوان تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو سمجھ دینا چاہے تو کس کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو بادشاہ نے سب سے پہلے تو ان سے شاہی کرام اتارا، کپڑے اتارو ان کے، پرانے بوسیدہ کپڑے پہناؤ ان کو، پرانے کپڑے، پھٹے کپڑے پہناؤ، تاکہ یہ اپنے معاملے پر غور کریں کہ دیکھیں ہم نے یہ کیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ اور ان سے کہا کہ غور کرنے کے لیے آپ کے پاس چند دن کی مہلت ہے، تم نوجوان ہو، میں تمہارے قتل میں جلدی نہیں کروں گا، بادشاہ ان سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ تم نوجوان ہو، قوم کی تم سے امیدیں ہیں،
میں نہیں چاہتا کہ اچھی صلاحیت والے نوجوانوں کو ضائع کر دوں، قتل کر دوں، اس لیے میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں۔ اگر تم اپنی قوم کے دین اور مذہب پر آ جاؤ تو تم اپنے حال پر، تمہارے لیے اس میں بہتری ہوگی کہ جو تمہاری قوم کا مذہب ہے اس پر آ جاؤ، ورنہ تم سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ بادشاہ کی طرف سے یہ مہلت ملی، اور ان نوجوانوں نے اس مہلت کو نا اپنے لیے اللہ کی نعمت سمجھا، کیونکہ یہ چاہ ہی رہے تھے کہ ہمیں مہلت ملے اور یہاں سے الگ ہو جائیں ہم، بس اتنی مہلت مل جائے۔ بادشاہ نے ان کو مہلت دی اور ان سے کہا اب تم لوگ جاؤ جہاں تم رہ رہے ہو رہو، اتنے دن بعد تم سب کو میرے سامنے حاضر ہونا ہے اور ایک فیصلہ کر کے آنا میرے پاس کہ اپنے قوم کے مذہب کو اختیار کرنا ہے یا جس اللہ کی تم عبادت کے لیے گئے ہو اس طرف جانا ہے۔ انجام سوچ لینا، اگر اسی اللہ کی عبادت کی طرف تم جاؤ گے تو تم میں سے کسی کو بھی زندہ رہنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ قوم کے نوجوان تھے، انہوں نے فوراً ایک طرف ہو کر مشورہ کیا کہ موقع اچھا ہے، ایمان بچانے کا موقع اچھا ہے، ضروری تھوڑی ہے کہ بادشاہ کے ہم محتاج ہیں اور اچھے گھروں میں رہنے کے ہم محتاج ہیں۔ اللہ کی عبادت ضروری ہے، اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ یہ ظالم بادشاہ کی مان کر ہم اللہ کو ناراض کر دیں؟ اگر ہمارے اچھے کپڑے اتر گئے تو کیا ہوا؟ زندگی تو اللہ نے دی ہے، روزی اللہ دیتے ہیں، عزت اللہ دیتے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی پرواہ ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے۔ کیا ہوا اگر ایک نوکری جاتی ہے تو 10 نوکریاں اور ہیں، اللہ کے حکم سے روزی دینے والے اللہ ہیں۔ جیسے بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں نا کہ میں فلاں جگہ نوکری کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ داڑھی کٹواؤ نوکری پہ آ جاؤ۔ کتنے ہیں؟ ایک نوجوان میرے پاس آ کر کہنے لگا میری بہت اچھی جگہ دبئی میں نوکری لگی ہے، وہ مجھے کہنے داڑھی کٹوا کر آ جاؤ۔ تو میں نے کہا تو جائز نہیں ہے، کہنے نا مجبوری ہے، آپ اجازت دے دیں۔ میں نے کہا میری اجازت کیا مطلب؟ اب آپ مفتی ہیں، آپ کی اجازت سے ہو جائے گا، میرے لیے اطمینان ہو۔ میں نے نہیں، غلط چیز کی اجازت کیسے؟ لیکن وہ مجبور تھا بیچارہ۔ لیکن جس کی اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، اس طرح کے بہت سارے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر اگر بھروسہ ہو تو انسان کہتا ہے بھائی اس طرح کی بہت ساری چیزیں جاتی ہیں، چلی جائیں۔ ایک نوکری نہیں 10 نوکریاں اللہ تعالیٰ مجھے دے دیں گے۔ ایک روزی کا دروازہ یہ بند ہو رہا ہے، اللہ 10 دروازے مجھ پر کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی اپنا رشتہ جوڑتا ہے، اللہ اس کی ایسی مدد کرتے ہیں، ایسی حفاظت کرتے ہیں، ایسے اس کو بچاتے ہیں، ایسے اس کے ساتھ غیبی نظام چلا دیتے ہیں۔ اب یہ نوجوان جلدی سے وہاں سے الگ ہوئے اور ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی۔ غار میں جا کر ایک غار ان کو نظر آیا، اس میں جا کر یہ رہنے لگ گئے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ اور پھر سنانے کے بعد جو واقعات پیش آئے اس کا ایک الگ دور ہے، ایک الگ تفسیر ہے۔ انشاءاللہ اگر موقع لگا تو کل کے درس میں انشاءاللہ اگلا حصہ بیان کرا جائے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک۔